اس طرح جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے۔ سویرے جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، صاف لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کے عید کا آغاز، اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے، اور عید منا کب رہا ہے؟ رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد یا 29 کا چاند دیکھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤ گے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤ گے، اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے مناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤ گے۔ تو اس میں کوئی شور و غوغا نہیں، کوئی ریلیاں نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی گانا باجا نہیں۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا، شائستگی کا، خوبصورتی کا، نظم و نسق کا ایک بہترین ذریعہ۔ تم بڑے راضی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ میں، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی العظیم، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بھی تم اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں پیغام عید یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لیے تو کیا امیروں کی صفیں علیحدہ ہوں گی؟ غریبوں کی الگ ہوں گی؟ کیا پڑھے لکھوں کی الگ ہوں گی اور ان پڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی؟ کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی؟ ایسا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اجتماعیت کا اظہار ہے، اجتماعیت کا۔ عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار۔ اور پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، غریب نے امیر کو، امیر نے غریب کو، پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے نے چھوٹے کو، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے۔ تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نام پر، تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو، ایک۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام باقی سارے مذاہب سے اس لیے مختلف ہے کہ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں۔ ہم نہ دین کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح کوئی مخصوص سی رسم و رواج نہیں ہوتا۔ اب میں مسجد کے اندر تو نہیں نہ تم سے جھوٹ بولوں گا، او بھائی آپ کا دین صرف مسجد میں ہی سچ بولنے کا نہیں کہتا، ہر وقت ہی سچ بولنے کا کہتا ہے۔ آپ صرف رمضان المبارک کے اندر ہی صدقات و خیرات، عبادت، ریاضت نہیں کریں گے، پورا سال ہی کریں گے۔ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ اسلام مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے نیک ہو جائیں، کچھ مخصوص دن آئیں تو ان دنوں میں بدل جائیں اور باقی آپ اپنی روٹین جاری رکھیں۔ اس کا نام مذہب نہیں۔ مذہب اسلام تو ہمہ وقت، ہر وقت نگرانی کی بات کرتا ہے۔ تو اس کو اس طرح کا نہ بنائیں۔ آپ یقین کریں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف آیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک مہینہ آیا ہے، شاید معاذ اللہ اس کے چند مخصوص رسم و رواج ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد فارغ۔ یہ کوئی رسم ہے؟ عبادت میں اور رسم میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی معنویت کو، اس کے حسن کو تو سمجھیں۔ اعتکاف بیٹھ گئے نوجوان کافی سارے مل کے کسی بھی محلے کی مسجد میں،
اسی طرح سے گپیں چلتی ہیں، اسی طرح سے موبائل چلتا ہے، اسی طرح سے پیزے کا آرڈر ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کو بوتلیں منگائی جاتی ہیں، اسی طرح. تو یہ آپ نے کیا ضرورت تھی اعتکاف بیٹھنے کی؟ اگر آپ اس کی معنویت کو ہی نہیں سمجھے کہ اعتکاف تو بیٹھا جاتا ہے شب قدر کی تلاش کے لیے. وہ تو ساری رات ٹک ٹکی لگا کے ڈھونڈتا ہے معتکف کہ کہیں مجھے وہ جلوے نظر آئیں جو جلوے اللہ شب قدر میں عطا کرتا ہے. اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی کھانے کی، پینے کی، باقی معاملات کی. وہ تو محو ہے، کسی کام آیا ہوا ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. تو میرے عزیز یاد رکھیں کہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، دین کو بطور رسم نہ لیں کہ ایک مخصوص ٹائم آیا ہے تو لہٰذا ہم دین اپنے ہر کام میں. نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی. حج کرنا ہے تو اس کا بہترین زادرہ تقوی ہے. اگر روزے رکھنے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ. اپنے آپ کو اس کی معنویت میں لائیں، اس کی خوبصورتی میں لائیں. اب تو کئی دفعہ میرا دل نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں تقریر سنیں گے، واز سنیں گے، نعت سنیں گے، محفل سجے گی. تو میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس کی معنویت کو سمجھتے ہیں؟ اس کا معیار کیا ہے دین کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہے کیا؟ اس کو ہم نے ایک رسم لیا ہوا ہے. اللہ رسول کی بات کو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑے نعرے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے پیغام کی جو ہے وہ مسلمان کی نظر میں قدر کیا ہونی چاہیے، وہ علم ہے. تو رسومات سے نکلیں، حقیقت کا سفر کریں. اتنی دیر ہو گئی تقریریں کرتے، تقریریں سنتے، جلسوں میں جاتے، کتنے رمضان آئے، کتنی چیزیں آئیں. کہیں تو ہم بدل جاتے. 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر عمرے پہ جمع ہو گئے ہیں تو چلو 25 لاکھ ہی ان میں سے واپس آ کے دیانتدار ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، اسلام کے حسن کو سمجھیں. 40 لاکھ حج کرنے جاتا ہے تو اس میں سے 20 لاکھ ہی سچی توبہ کر. اگر آیا ہے تو پھر آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے؟ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے سٹیٹس کے کیوں نہیں؟ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں بدصورت ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے. ان سوالوں کے لوگ جواب چاہتے ہیں. مقصد حیات کیا ہے اور انسان کو کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، اس کا جواب چاہیے حضرت انسان کو. پھر وہ یہ سوال مختلف لوگوں کے ذہنوں میں گھومتے گھومتے کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا. ایک بڑا ادیب آدمی تھا، بڑا بہترین شاعر تھا. وہ کہنے لگا اصل میں انسان ایک پھول ہے، تو بہار کا موسم آتا ہے تو کھل جاتا ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے. پھر خزاں آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں. پھر زیادہ ہی پتجھڑ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انتقال کر جاتا ہے. لہذا ایک خوشبو ہے، ایک پھول ہے. اس نے بھی بات کی، چلو ٹھیک کی ہوگی. پھر ایک اور شخص بولا، اس نے کہا نہیں، بنیادی طور پر پوری دنیا کے اندر مختلف کردار اللہ نے بنائے ہیں. کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی بھائی ہے. تو سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے وقت پر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب کردار بدلنے کی باری آ گئی. اب وہ جو باپ تھا اس نے دادا بننا ہے اور وہ جو پوتا تھا اس نے باپ بننا ہے. لہذا وقت بدلتا ہے تو یہ کردار بھی بدل جاتے ہیں. لوگ اپنے اپنے حساب سے کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان پہلے حیوان تھا. یہ ترقی کرتے کرتے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن یاد رکھنا، یہ راز اگر کھولا ہے کسی نے تو اسی نے کھولا ہے جس نے انسان بنایا ہے. یہ اسی نے کھولا ہے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا.
وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے فرمایا، وحی کے ذریعے فرمایا، ادھر ادھر سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو نا، میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تمہیں بنایا کس نے، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں بنانے والا کون ہے، وہ کون ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، تو ماں کے پیٹ میں تھا، ایک نطفہ تھا، ایک کریم مالک نے چاہا، پھر اس نے ماں کے پیٹ میں تیری صورت بنائی، یہ تیرے نقش و نگار بنائے، اس نے تیرے چہرے کو تخلیق کیا، پھر تیرے چہرے پر اس نے آنکھیں رکھیں، پھر ناک رکھا، پھر ہونٹ رکھے، پھر تجھے بنا کے نہ تو خود ہی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خود بنا کے نہ خود فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت ساخت پر پیدا فرمایا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا، یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائیں تو کتنے، بعض لوگوں کے نا ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے نا کسی بیماری کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو اچھے لگتے۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو، سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے، اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے نا، فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو تیرا چہرہ ہے نا، کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے، چاہت ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے، اچھا جی تو اس نے پیدا کر دی انسان، تو وہ ایک ان پڑھ رہ گیا ہے، وہ ایک شخص تو ایسا ہے جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، وہ ایک شخص ایسا ہے جو زندگی میں نانے جویں تک کا محتاج رہا، کوئی خاص مال و دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بڑے مشہور تھے، بڑے معروف تھے، بڑی دنیا جانتی تھی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، ساری زندگی انہوں نے گمنامی میں گزار دی۔ تو مالک یہ جو ان پڑھ رہ گئے، غریب رہ گئے، کمزور رہ گئے، گمنام رہ گئے، یہ جو پیچھے رہ گئے، یہ جو بظاہر سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آیت کے ذرا ترجمے کا انداز دیکھیے گا، یہ تیور دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تیور دیکھنا، فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو مزہ آئے، وہ لطف دیکھو قرآن مجید کے انداز تکلم دیکھو ذرا، کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ یہ خطاب جس سے بھی ہے، صوفیاء کہتے ہیں مچل جانے والی آیت ہے، مچل جانے والی آیت ہے۔ یہ جو وہ کہتا ہے نا تو نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے، تو آئے گا میرے سامنے، مجھے ایک حدیث پڑھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، سب سے پہلا سوال لوگوں سے